السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خدا کر کے عرب لیگ کا اجلاس ہو گیا اور اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ اس وقت جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے غزہ کے رہائشیوں پر، یہ کہا گیا ہے کہ وہ بند کیا جائے، غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، غزہ کے اندر جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں ان کی ترسیل کو ممکن بنایا جائے اور انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جائے۔ اور عرب ممالک نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے وہ یقینی طور پہ وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اب OIC کا اجلاس ظاہر ہے اس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ نظریں ہیں، لیکن یہ 58-60 ممالک جو مسلم ممالک ہیں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ جو مغلوب ہونے والی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ مغلوب ہی ہم رہیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی غالب آئیں گے ہم پہ وہ جیت جائیں گے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ دوسری جانب جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے کس کس کو فون کیا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پینگیں بڑھی تھیں، اب وہ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ میں اس سے متعلق آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اب ہمارے جو پاکستانی ہیں، ہمارا ایک ایسا نوجوان باصلاحیت، قابلیت کا منہ بولتا ثبوت، محنت کا مینارہ، شخصیت کے اعتبار سے بھی بہت پیارا، انتہائی نفیس، اور جس نے ابھی احمد آباد میں چھکے چھڑا دیے، میری مراد محمد رضوان ہے۔ اور آج کی جو اخباریں ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے، یہ اخبار میرے پاس موجود ہیں، سب کے فرنٹ پیج پہ لگا ہے کہ محمد رضوان نے اپنی سری لنکا کے خلاف جیت اور سینچری غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کر دی ہے۔ رضوان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور رضوان کا یہ جو میسج ہے، اس وقت دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے جو ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے، اور دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے جس نے محمد رضوان کی اننگ کو دیکھا، دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے جس نے محمد رضوان کے کریمپس دیکھے، محمد رضوان کیسے جھپٹا پلٹا پھر جھپٹا، اور وہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے جھپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ تو محمد رضوان نے وہ کریمپس کا مذاق جو لوگ کرتے رہے، خیر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ثابت کیا کہ ہی از فائٹر۔ اور اس پرفارمنس کے بعد جب پوری دنیا کی نظریں محمد رضوان پہ، تو محمد رضوان ایسے میں جب پیغام دیتا ہے کہ میں اپنی جیت غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کرتا ہوں، تو انسانی حقوق کی ان تنظیموں کو بھی غیرت آ جانی چاہیے جو صرف بیانات کی حد تک محدود ہیں، اس امریکہ کو بھی جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے، جو انسانی حقوق کو تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جو کسی تیسرے ملک میں تیسرا ملک کچھ کرے تو وہ فوراً سے انسانی حقوق سے متعلق بیان دیتا ہے، لیکن جب بھارت کچھ کرے تو وہ چپ رہتا ہے، جب اسرائیل کچھ کرے تو وہ چپ رہتا ہے۔ اینٹونی بلنکن جو پہنچے ہیں تل ابیب میں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ماں کے سامنے بچے کو مار دیا گیا، یہ ظلم کبھی ہوا ہے؟ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ارے خدا کے بندے، 70-80 کلومیٹر پہ غزہ ہے، وہاں پہ آؤ، وہاں پہ دیکھو کتنی مائیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے والد ہیں، کتنی بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے قتل ہوئے ہیں۔ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن میں کوئی ایک شخص بچا ہوگا، کوئی ایک بچہ بچ گیا، وہ بچہ قسمت کو کوستا ہے غزہ کے اندر کہ میں کس لیے بچ گیا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جس میں ایک باپ بچ جاتا ہے، سارا کنبہ قربان ہو جاتا ہے۔ مثالیں تو دیکھو، یہ فاسفورس جو ہتھیار ہیں، کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ یہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے مسٹر اینٹونی بلنکن؟ مائی کوسچن از ٹو یو۔ میرا یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو حماس کے حملے کی مذمت کر رہے تھے۔ ارے حماس، طیب اردوان کو سلام، آپ نے کہا کہ حماس عسکریت پسند تنظیم نہیں ہے۔ حماس اس سطح پہ کیوں آئی؟ یہ لوگ اگر عسکریت پسند بنے تو کیوں بنے؟ جس کی پہلی نسل قربان ہوئی، دوسری نسل کو بھی مار دیا گیا، تیسری نسل بھی مقتل میں ہے، اور جن کو کچھ پتہ نہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا، اسرائیلی آتے ہیں لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ عصمت دری کی مثالیں اپنی جگہ ہیں، یہ عسکریت پسند بن گئے۔ بھائی وہ اپنے حق، جب ان پہ پانی بند، روٹی بند، ان پہ زندگی تنگ، ان کا محاصرہ، باقی دنیا سے رابطہ نہیں، اور آپ ان کی زمین پہ آپ کا قبضہ، تو پھر وہ رد عمل دیں گے۔ اور حماس نے جو رد عمل دیا ہے، بنیادی طور پہ موساد اور شباک
یہ سب اپنی کوفت مٹا رہے ہیں. یہ منہ پہ تماچا مارا ہے انہوں نے کہ کس طرح تمہاری جتنی مرضی ٹیکنالوجی جدید ہو جائے، تمہارے پاس جتنا مرضی اسلحہ نیا ہو جائے، تمہارے پاس دنیا کے بہترین جنگی طیارے ہیں، بہترین ڈرون ہیں، لیکن ہمارے جذبہ ایمانی سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ ظلم سہ کر، یہ ظلم کی حدیں، انتہا کے ظلم سہے، اور پھر اس کے بعد جب ایک انسان یہ طے کر لے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، تو پھر اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. یہ چلتے پھرتے بارود ہیں یہ لوگ، ان کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. کہاں گئی آئرن ڈوم، کہاں گئے تمہارا وہ سینسر سسٹم؟ سب اڑا کے رکھ دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر کے حالات یہ ہیں. IMF کہتا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ لڑی تو اس کو 1.5% بجٹ خسارہ ہوگا. نیتن یاہو کی عدلیہ سے نہیں بنتی، ان کے اپوزیشن کے لوگ ایمرجنسی حکومت کی بات کرتے ہیں. یہ موقع ہے. اسرائیل کے اندر سیاسی بے چینی ہے. اسرائیل کے اندر اب یہ عالم ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی جھنڈے کے معاملے پہ اسرائیلیوں نے یہودیوں کو پیٹ دیا. سوال تو یہ ہے کہ اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. یہ موقع ہے اور یہ انتہائی اہم موقع ہے مسلم ممالک کے لیے. یہ 58-60 جو ممالک ہیں کہ کم از کم یہ کچھ اور نہیں کر سکتے. محمد رضوان کے جیسا پیغام ہی دے دیں، محمد رضوان جتنا پیغام ہی دے دیں، اور آپ یقین مانیے کہ اگر یہ پیغام چلا جاتا ہے دنیا کو، یہ 60 ممالک چاہیں. سعودی ولی عہد سے متعلق میں نے کہا تھا تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ان کے روابط بحال ہوئے اور بڑے تگڑے بحال ہوئے اور بہت خوبصورت انداز میں بحال ہوئے. پہلی کال گئی ہے محمد بن سلمان کی ایرانی صدر کو، اور فلسطین کے معاملے پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف ورزی پہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. ایران سعودی عرب مل سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں مل سکتے؟ رجب طیب اردوان سے بات کی ہے سعودی ولی عہد نے، اس سے پہلے مصر سے بات کی تھی. محمد بن سلمان جو ہفتہ پہلے تک اسرائیل کے ساتھ معاملات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنے معاملات چلا رہے تھے، آج وہ سب سے پہلے لیڈ کر رہے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف. یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. اور ملک ملیں ان کے ساتھ، کیوں نہیں ملتے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہو اپنی کیپیسٹی میں. میری کیپیسٹی میں جو ہے میں کروں، آپ کی کیپیسٹی میں جو ہے، آپ کی صلاحیت میں، آپ کے استعداد میں جو ہے وہ کریں. یہ بیت المقدس سب مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن جنگ صرف فلسطینی لڑ رہے ہیں. ان فلسطینیوں کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.